سارے بھائی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے احسان ہے کہ آپ اور مجھے اللہ نے اتنی بابرکت مجلس کے اندر، گرمی بھی بڑی ہے، اللہ نے اپنے گھر میں جمع کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی بات کہنے سننے کے بعد اللہ عمل کی توفیق دے۔ گرمی بھی بڑی ہے، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن جس مجلس میں آئے ہیں اللہ تم کو انعام کیا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ فرمایا جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ صرف معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر نا وادی تہامہ کے پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، واپس اس حال میں ہوتا ہے کہ رب اس بندے کے سارے ہی گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے بھائی امان اللہ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑا عظیم انسان تھا، لیکن جانا ہم سب نے ہے، جانے میں تو کسی کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تحفۃ المومن الموت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب بتا دو میں نے یہ موت ایمان والوں کے لیے بنائی تحفہ ہے۔ تحفہ کسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز بطور مہربانی دی جائے، اس کو تحفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ نے بطور مہربانی یہ تمہیں موت ایک تحفہ دی ہے، یہ موت ہی تو تمہیں مجھ سے ملانے والی چیز ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر بندہ چلا جائے گا، اس کے عمل ختم ہو جائیں گے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، ہر بندے کے عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن تین بندوں کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ بنا گیا، مولانا چلے گئے، آپ کو اتنی عظیم مسجد بنا کے دے گئے، مدرسہ بنا کے دے گئے، تو یہ قیامت تک جب چلتا رہے گا، حضرت کا نامہ مال بس چلتا ہی رہے گا۔ ایک تو آپ کو یہ مدرسہ یہ نہیں ہے کہ حضرت چلے گئے، بھائی اللہ پاک ہمارے بچوں کی زندگی کرے۔ آپ سارے بھائیوں نے جیسے مولانا صاحب کی زندگی میں آپ نے مدرسہ مسجد اپنا سمجھ کر اس کا تعاون کیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ نے بھائی اسامہ بچے کا تعاون کرنا ہے۔ کرو گے سارے بھائی؟ دیکھو بھائی، کسی کے جانے سے دین رکتا نہیں ہے، اگر رکتا تو رب کعبہ کی قسم پیغمبر پاک کے دنیا سے جانے کے بعد دین ختم ہو جاتا۔ صدیق اکبر جب لشکر بھیج رہے تھے نا، تو حضرت عمر فاروق رائے دے رہے تھے کہ حالات ہی منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیج رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں۔ فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، لیکن اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ فرمایا ینقص الدین وانا حی، اے عمر سن لے، میں ابو بکر بھی زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے، میں ابو بکر دین میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ بس ہم نے اس مدرسے کو اور مسجد کو انشاءاللہ جتنے تک زندگی ہے اس سے تعاون بھی کرنا ہے اور اس کو اپنا سمجھ کر اس کو چلانا ہے۔ دوسرا، او علمی ینتفع بہ، عالم جو دین سے علم سے نفع حاصل کر گیا۔ دیکھو بھائی، آپ کے پاس مولانا رہے، کتنے لوگ ایسے تھے بیچارے دین کا علم نہیں تھا، حضرت کی برکت سے آج تمہیں اللہ نے دین کی سمجھ عطا دی۔ تو عالم دنیا سے چلا جائے گا، لوگوں کو دین پہ لگا جائے گا، شاگرد پیدا کر جائے گا، لوگ دنیا میں عمل کریں گے، اس عالم کو اللہ قبر میں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور تیسرا، نیک اولاد چھوڑ کے چلیں گے۔
حضرت کی خوش قسمتی ہے کہ بچے بھی دین سے منسلک ہیں، گھر والے بچیاں بھی دین سے حافظہ ہیں۔ تو اللہ ہم نے بھی جانا ہے، اللہ ہم سب کو جانے سے پہلے یہ سارے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب حضرت کو بیماری کے بعد موت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مم مات مریضا مات شہیدہ، جس بندے کو اللہ بیمار کر کے موت دے گا اللہ اس بندے کو شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ وَبُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اللہ اس بندے کو قبر کے فتنے سے بچا دے گا، اور اللہ اس بندے کو صبح و شام قبر میں رزق عطا فرمائے۔ ایک تو بھئی ہم سب نے جانا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، آپ کو اور مجھے موت کے وقت گناہ والی موت سے بچا لے اور کلمے اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت ایک عظیم ترین اللہ کی نعمت ہے، اور یہ دیتے اللہ اس کو موت ہے جس میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایک نشتر اسپتال ملتان کے ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور احمد نور، انہوں نے ایک زندگی کی کتاب لکھی ہے مشاہدات و واقعات۔ اپنی زندگی کے میں نے کیا کیا واقعات دیکھے ہیں اور میں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر کتاب کا نام رکھا ہے قبر کی زندگی۔ انہوں نے ایک واقعہ شہید کے بارے میں بیان کیا، سن 1968 کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکومت پاکستان نے سعودیہ میں بھیجا، جمعے والا دن تھا، وہاں میں برائدہ میں میری تشکیل ہوئی، تو میں جمعے والے دن مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، جمعہ پڑھا، روز اقدس پہ صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر میرا مدینہ طیبہ میں ایک ڈاکٹر دوست تھا، میں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کے ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور ان کے بڑے مریض بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نور احمد یہ میرے مریض ہیں، ان کو چیک کر دو۔ میں نے مریض چیک کیا اور ایک باپا بوڑھا بیٹھا رہا۔ آخر میں جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا مریض اود پہاڑ کے پاس ہے، میرے ساتھ اود پہاڑ کے پاس چلے اور میرا مریض وہاں پہ چیک کریں۔ اور یہ اود پہاڑ وہ ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا اور ڈاکٹر کا، اور فرماتے ہیں میں نے اس کا مریض چیک کیا۔ باپے نے کہا آؤ ڈاکٹر صاحب میں تمہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ لے کے چلوں۔ سید الشہداء امیر حمزہ، سب شہیدوں کا سردار۔ وہاں پہ جا کے میں قبر کی زیارت کی تو مجھے اس بدو بابے نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، یہ قبر فلاں نیچی جگہ پہ تھی، بارش ہوئی، پانی قبر کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ امیر مدینہ کو خواب میں حضرت امیر حمزہ کی زیارت ہوئی، خواب میں فرمایا بھائی مجھے پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا انتظام کرو۔ فرمایا صبح ہوئی تو وہ جناب امیر مدینہ اور سارے بڑے بڑے افسران، علماء، مفتی کرام سب یہاں جمع ہو گئے۔ بھئی کیا کیا جائے؟ مشورہ یہی ہوا کہ اونچی جگہ پہ قبر بنا کر حضرت کو اس قبر سے نکال کر وہاں منتقل کیا جائے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب قبر کو کھولا جا رہا تھا میں ساتھ تھا جب حضرت امیر حمزہ کی جسم کو نکالا گیا۔ فرمایا جب مٹی ہٹائی گئی 1400 سال پہلے جس طریقے تر و تازہ جسم قبر میں رکھا تھا 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ موجود تھا۔ اور جب مٹی ہٹائی جا رہی تھی تو ٹخنے کے پاس ہتھیار کا کوئی حصہ لگ گیا، فوراً تازہ خون بہنے لگ گیا۔ بس ہم نے حضرت کو وہاں سے نکالا اور اس اونچی قبر میں ہم نے ان کو دفن کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ بس اب دیکھیں شہادت کی موت کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے۔ بس حدیث میں آتے ہیں شہید کو جب وار لگتے ہیں ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب شہید کے زندگی کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ شہید کو وار لگتا ہے ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب جنت کے محلات کی زیارت سے دنیا میں رب پہلے کرا دیتا ہے۔ شہید قبر میں آئے گا، اللہ شہید کو قبر کے عذاب سے بچا دیں گے۔ شہید قبر سے باہر آئے گا، اس کے سر پہ اللہ ایسا تاج رکھ کر اٹھائیں گے کہ جس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ 70 یا 72 حور عین اللہ عطا فرمائیں گے۔
اور پھر جہنمیوں کی صفیں لگ جائیں گی. اللہ فرمائیں گے شہید ان صفوں میں چلے جاؤ اور 70 جہنمی انسان پکڑ کر لاؤ, آج میں خدا نے تیرے صدقے ان کو بھی جنتی بنا دی. شہید جب میدان حشر میں کھڑا ہوگا نا, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, خون میں لت پت جنازہ پڑھا کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. شہید میدان حشر میں جب کھڑا ہوگا, اس کا خون کا رنگ تو سرخ ہوگا, لیکن اس سے ایسی خوشبو مہکے گی پورے کا پورا میدان حشر اس سے معطر ہو جائے گا. بس جنت میں جانے کے بعد جنت سے کوئی نہیں نکلنا چاہے گا. بھائی تھوڑا سا جنت سے کوئی نہیں نکلنا چاہے گا. جنت میں جو چاہو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. جنت میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ آپ کو 4 انعام دے گا. آواز آئے گی, ہمیشہ تندرست رہو گے میرے بندو, کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ نعمتوں اور سکون چین میں رہو گے, کبھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. بس جنت کے بڑے بڑے انعامات ملیں گے, اور سب سے بڑا انعام اپنے رب کا دیدار ملے گا. جب اللہ کا دیدار شروع ہوگا, اس میں لاکھوں سال گزر جائیں گے. حوران جنت رو کے عرض کریں گے, اللہ بیوہ تو نہیں ہوگی, خاوند کہاں چلے گئے؟ اللہ کبریائی کے پردے ڈال دیں گے, ہے جنتی تڑپنے لگ جائیں گے. یا اللہ ابھی دیدار شروع ہوا, ابھی ختم ہو گیا. اللہ فرمائے گی ابھی نہیں, اس میں زمانے گزر گئے ہیں. یا اللہ ابھی شروع ہوا, ابھی ختم ہو گیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندو, اس دیدار کے اندر 8 لاکھ سال گزر گئے. 8 لاکھ سال. ایک شہید جنت سے نکلنا چاہے گا. اللہ پوچھیں گے شہید جنت میں کس چیز کی کمی ہے جو نکلنا چاہتے ہو؟ عرض کرے گا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن جو مزہ مجھے تیرے دین کے لیے شہادت کی موت میں آیا تھا میرے رب, وہ مزہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے تیرے راستے میں پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. آپ سلم مانگ رہے ہیں, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. اللہ میرا دل چاہتا ہے میں پیغمبر تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل, پھر زندہ, پھر قتل. وہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو پاک پیغمبر نے مانگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چل رہے ہیں, وہ پہاڑ پہ آپ کے ساتھ 3 ہستی ہیں. ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے, ایک حضرت عمر فاروق ہے, اور ایک حضرت عثمان غنی ہے. پہاڑ حرکت میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت پہاڑ ٹھہر جا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی چل رہا ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید تیرے اوپر چل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق زندہ ہیں, شہادت کا ٹکٹ پیغمبر پاک نے عطا کی ہے. حضرت عثمان غنی زندہ ہیں, ٹکٹ پیغمبر پاک نے دنیا میں شہادت کا عطا کیا ہے. حضرت عمر سننے کے بعد کہتے فزت برب الکعبہ انی شہید علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کعبہ کی قسم میں عمر تو کامیاب ہو گیا, مجھے پیغمبر کی پاک زبان نے دنیا میں شہادت کا ٹکٹ عطا کر دیا. حضرت عثمان غنی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے. بس میں تھوڑی بات, گرمی بھی بڑی ہے, زیادہ لمبا درس بھی نہیں ہوگا. ایک تو صحابہ کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستاروں سے دی ہے, اور اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی ہے. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان دونوں سے محبت کے سوا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بس اگر صحابہ سے دشمنی کی پھر بھی ایمان نہیں ہے, اور اگر اہل بیت کا بغض آیا پھر بھی ایمان کی خیر نہیں ہے. بس تو میرے بھائیوں, پہلے سمجھ لیں حضرت عثمان تھوڑی سی رشتہ داری صحابہ کی سمجھیں. چوال والوں بھائیوں, مجھے یہ سمجھاؤ کہ کوئی بندہ اپنے دشمنوں سے بھی رشتہ داری کرتا ہے؟ بھائی کیوں بھائی, تم میں کوئی کرتا ہو اپنے دشمن سے؟ اب صحابہ کی تھوڑی سی رشتہ داری سمجھ لیں. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. سب سے پہلے ہے صدیق اکبر. پوری امت میں سب سے بڑا شان صدیق اکبر کا ہے. فرمایا لو وزنا ایمان امتی بھی ایمان ابی بکر لرجع. اگر ترازو کے ایک پلڑے میں
میری پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں میرے ایک ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، پورے امت کا ایمان والا پلڑا اٹھ جائے گا اور ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ پوری دنیا اسلام کی مقروض ہے، اسلام رب کعبہ کی قسم صدیق کا مقروض ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں بھائی، بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق ہے، یہ حضرت عمر فاروق یکم محرم کو شہید ہوئے، لیکن دیکھیں نا بھائی، نہ تو ہم نے کوئی پانی کی شبیلیں لگائیں یکم محرم کو، نہ ہم نے چاول پکائے۔ عمل بھائی اللہ کو وہ محبوب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتے ہیں بنی اسرائیل 72 جماعتوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 جماعتوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائیں گے۔ قالوا من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا با انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پہ چلے گئے۔ اب جو بھی عمل کرنا ہے، جو ہم نے 10 محرم کو عمل کیے ہیں، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے؟ 10 محرم کا عمل 2 عمل ہے بھائی۔ پہلا عمل فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، جو مسلمان بھائی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ سے امید ہے میرا رب 1 سال کے پہلے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بھائی ہم نے روزے کی بجائے لوگوں کو پانی پلایا زبردستی۔ اس کی بندے کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے اور یہ ہمارا پانی ان کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شہیدوں کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بھائی ان کو تو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک عمل یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ 7 پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ صرف 10 کو نہیں رکھنا، فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا 10 محرم کو روزہ رکھو، ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی اور کرو۔ بھائی یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اور بنی اسرائیل کو دریا پہ سڑکیں بچھا کر پار کر دیا اور فرعون کو لاکھوں فوجوں سمیت لا کر رب نے پانی میں غرق کر دیا۔ فرمایا ہم موسیٰ کلیم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، لہذا 10 محرم کو روزہ رکھو، ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی کرو، یا ساتھ ایک دن کا روزہ پہلے رکھو یا بعد میں رکھو، ساتھ یہ نامی 10ویں کا روزہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو بھی عمل کرنا ہے نا، دیکھنا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا۔ اب تھوڑی سی صحابہ کی رشتہ داری سمجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے داماد ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی سکی بہن حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی ہے۔ حضرت عمر داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سسر ہیں، حضرت حسن و حسین صالح ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہے، یہ حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عثمان غنی کا رشتہ کیا ہے؟ پوری آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ واحد انسان گزرا ہے جس کے گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر کی 2 پاک بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہیں، اور کوئی آدم صفی اللہ کی اولاد میں ایسا انسان نہیں گزرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری 40 بیٹی ہوتی عثمان میں تجھے نکاح کر کے دے دیتی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کا بھائی چارہ بنا، ایک مہاجر ایک انصاری۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، رو رہے ہیں۔ پوچھا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب آپ نے سب کو دوسرے ایک مہاجر انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت والے دن بھی میرا بھائی ہوگا۔ حضرت علی اور ساتھ رشتہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ کا کیا شان ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ، میرے رب نے تجھے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو رب نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب ایک دنیا میں مظلوم صحابی رسول ہے جس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں آتے ہیں اقربوا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ تم میں بہتر ہیں۔ ولا تسبوا الذین، فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی بعد میں آنے والی میری امت اوج پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا صحابی ایک مد سیر آدھا سیر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو فرمایا بعد میں آنے والی امت اوج پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، میرے صحابی کو سیر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ نے ایمان تو اپنی محنت سے قبول کیا، لیکن صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملا، یہ رب کی عطا سے ملا۔ صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں، ستارے معیار حق ہیں، ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت امیر معاویہ تشریف لاتے ہیں، بہن سر کو تیل لگا رہی ہے۔ پوچھا کیا کرتی ہے ام حبیبہ؟ یہ میرا بھائی ہے، اللہ کے محبوب مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا ام حبیبہ صرف تو اس سے محبت نہیں کرتی، اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، خدا کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ یہ کاتب وحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار ہے، پیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے لگ رہا ہے۔ پوچھا بتاؤ معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب میرا پیٹ آپ کے جسم مبارک سے لگ رہا ہے۔ تو پیغمبر دعا مانگتے ہیں اللہم املاہ علما و حلما، اے اللہ جو پیٹ تیرے پیغمبر کی پیٹ سے لگ رہا ہے میرے رب اس کو علم سے بھی بھر دے اور اس کو حلم سے بھی بھر دے۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، ساڈو بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی ایک بہن کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی بیوی ہے۔ اگلی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام حضرت میمونہ ہے۔ حضرت میمونہ کا نکاح حضرت ابو مرہ سے ہوا، رب نے ایک بیٹی دی جس کا نام لیلہ رکھا۔ لیلہ کا نکاح کس سے ہوا؟ یہ امیر معاویہ کی نواسی دوتری ہے۔ رشتہ کس سے ہے؟ اس نواسی کا رشتہ حضرت امام حسین سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے بیٹا ملا جس کا نام علی اکبر ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس بیٹے کا نام حضرت عمر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو رب نے بیٹی دی جس کا نام حضرت رملہ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے بھائی، رشتے داریاں وہاں کرتے ہیں جہاں بندے کا پیار اور محبت ہوتا ہے، کبھی کوئی دشمنوں کو رشتے نہیں دیتا بھائی۔ صحابہ رب کعبہ کی قسم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، میں اگلی بات سمجھا کے صحابہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت امام حسن نے، حضرت حسین نے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ کو بیٹا دیا رب نے، بیٹے کا نام حضرت عمر رکھا۔
رب نے حضرت امیر معاویہ کو بیٹی دی جس کا نام رملہ رکھا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا. رب نے 2 بیٹے دیے, ایک کا نام حضرت زید ہے اور ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے. یہ حضرت عثمان غنی کے پوتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کے دوترے ہیں. ان کا رشتہ کیسے ہوا؟ یہ کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زید کا نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوا. حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا. صحابہ کی آپس میں پیار ہے, محبت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کا نام لیلہ بنت مسعود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے اولاد دی, ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر رکھا بھائی. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام حبیبہ بنت ربیع ہے, اس سے اللہ نے اولاد دی, بیٹے کا نام حضرت عمر رکھا. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام ام البنین بنت حرام بن خالد ہے, اس سے رب نے اولاد دی, بیٹے کا نام حضرت عثمان رکھا. صحابہ کے نام پہ نام رکھے بھائی. تو میرے بھائیوں, شہادت ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی. حضرت عثمان غنی ذی الحج میں شہید ہوئے. کتنے دن پیاسے رہے؟ 40 دن پیاسے رہے. اور یہ کتنا بڑا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان. اللہ کا ہر نبی جنت میں چلے گا, اس کا ایک رفیق اور ساتھی ہوگا, اور میں پیغمبر جنت میں چلوں گا تو میرا رفیق اور ساتھی حضرت عثمان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, تھوڑا سا پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے. دستک ہوئی جی کون؟ میں حضرت ابو بکر. لیٹے رہے, کپڑا ہٹا رہا. دستک ہوئی کون؟ میں عمر. لیٹے رہے, کپڑا ہٹا رہا. دستک ہوئی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وَصَفَّ ثِيَابَهُ, کپڑے کو درست کر لیا. امی جی عائشہ نے بعد میں عرض کیا کہ میرے آقا, میرے ابو بکر ہے, آپ لیٹے رہے, کپڑا ہٹا رہا. حضرت عمر ہے, لیٹے رہے, کپڑا ہٹا رہا. عثمان ہے, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, کپڑا درست کر لیا. فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, ایسا میں اس انسان سے کیوں نہ حیا کروں جس کے سے رب کے نوری ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. فرمایا سب اسلام کے ہاں پلتے رہے, اسلام عثمان کے ہاں پلتا رہا. سب کو اسلام نے پالا ہے, اسلام کو عثمان نے پالا ہے. فرمایا عثمان میرا وہ غلام ہے, یہ چلتا فرش پر ہے, رب کے نوری ملائکہ عرش پر بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں. یہی حضرت عثمان صلح حدیبیہ میں گرفتار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں. اپنے ہاتھ کو فرماتے ہیں میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. جب بیعت ہوتی ہے تو اللہ آسمانوں سے فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. میرے محبوب, جن لوگوں نے عثمان کی ذات کے لیے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے, میں رب ان سب انسانوں کو دنیا میں اپنی رضا کے ٹکٹ عطا کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہمارے ایمان پیاسا ہے, پیاسے ہیں, ایمان کا حصہ ہے, لیکن دریا کے پانی سے. حضرت عثمان کس سے پیاسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, یہودی کا کنواں تھا بیر روما. فرمایا جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا, میں پیغمبر دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. خرید کر وقف کرنے والا حضرت عثمان غنی تھا بھائی. حضرت عثمان غنی 40 دن پیاسے. پوچھا حضرت جب شدت کی پیاس لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا جب مجھے شدت کی پیاس لگتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, میری پیاس بجھ جاتی تھی. پھر 40 دن پیاسے رہ کر شہادت کی موت اللہ نے عطا کی. خون قرآن پہ آیا. قیامت والے دن کسی شہید کی گواہی بدر کا مقام دے گا, کسی کی احد, کسی کی خندق. لیکن یہ حضرت عثمان وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی شہادت کا نمبر آئے گا تو اللہ کا قرآن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا. پھر یکم محرم کو شہید ہونے والا حضرت عمر فاروق ہے. بس آپ مانگتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک. اللہ میں 2 چیزیں مانگتا ہوں, موت بھی شہادت والی مانگتا ہوں اور مانگتا بھی مدینہ طیبہ میں. اور یہ عمر وہ انسان ہے جو خود اسلام میں نہیں آیا. اللہ کے محبوب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رب سے مانگ کر لیا. ہجرت کی رات سب صحابہ کملی والے کی انتظار میں تھے.
عمر آیا تو کملی والا انتظار میں تھا. ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ نے خوشی منائی, عمر آیا تو کملی والے نے خوشی منائی. ایک پیارا جملہ بولتا ہوں, پوری کائنات کو اسلام کی ضرورت تھی, اسلام کو عمر فاروق کی ضرورت تھی. جس دن اس عمر فاروق کلمہ پڑھتے ہیں, نعرہ تکبیر لگتے ہیں, مدینہ مکہ گونجتے ہیں, آسمانوں سے جبرائیل امین اترتے ہیں, آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آج میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی صرف فرش پہ نہیں منائی جا رہی, آج عمر کے اسلام لانے کی خوشی آج پورے عرش پہ خوشی منائی جا رہی ہے. اور پھر یہ بعد انسان ہے, پہلے 39-40 آدمی مسلمان ہیں لیکن نماز کمرے میں چھپ کے پڑھتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کمرے میں نماز پڑھنے لگے. عرض کی میرے آقا رب کی نماز رب کے گھر بیت اللہ میں پڑھو. فرمایا عمر تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی. عرض کی میرے آقا پھر میرے اسلام میں آنے کا فائدہ بھی کیا ہے, آج عمر بھی اسلام میں داخل ہو جائے, نماز بھی آج چھپ کے پڑھی جائے. آج میرے آقا رب کی نماز کمرے میں چھپ کے نہیں پڑھی جائے گی, آج رب کی نماز رب کے گھر بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. یہ پڑھانے والا کون ہے؟ یہ عمر فاروق ہے. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے میرے صحابہ تم میں اور عمر میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, تمہاری سب کی رائے ایک طرف ہو جائے, ایک عمر کی رائے ایک طرف ہو جائے, جب آسمانوں سے قرآن اترے گا قرآن اس رائے کی تائید کرے گا جو رائے عمر فاروق کی رائے ہوگی. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 20 مقام ایسے نقل کی ہے. عمر فرش پر بیٹھ کر کملی والے کو مشورہ عرض کرتے ہیں, اللہ عمر کی زبان سے نکلے والے لفظوں کو رب قرآن کی آیتیں بنا دیتا ہے. دنیا میں اور کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جو دریا کو رکا لکھے جس کے رکے سے رب دریا چالو کر دے. بس مصر فتح ہو گیا, دریا نیل خشک ہو جاتا اور لوگ عورت کو خریدتے لیتے, اس کو جناب 11 تاریخ چاند کی, پھر اس کے بہترین لباس پہن کر ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈالتے, پھر چلتا بھائی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کیا. جب پتہ چلایا فرمایا خبردار کوئی بندہ لڑکی کو اس دریا میں نہیں ڈال سکتا. اب عمر فاروق کا جو فیصلہ ہوگا وہ چلے گا بھائی. سارا مسئلہ بھیجا حضرت کے پاس, مدینہ سے بیٹھ کر امیر المومنین خط لکھتے ہیں, اے دریا نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے میں عمر کا رکا رہا چالو ہو جا, اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا میں عمر کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ خود انتظام کرے. لوگ حیران ہیں, کہاں سالی مصر میں شروع ہے, لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, رکا آ گیا. مصر والے حیران ہیں, بھلا رکے سے دریا چلتے ہیں. فرمایا اس کو پڑھ کر دریا میں ڈالنا ہے. رات کو رکے کو پڑھ کر دریا میں ڈالا گیا اور صبح وہی دریا نیل 16 ہاتھ پانی کے ساتھ چل رہا تھا اور قیامت تک پھر خشک بھی نہیں ہوگا. مدینہ طیبہ خطبہ دے رہے ہیں, 300 میل پہ جنگ ہو رہی ہے, حضرت ساریہ سپہ سالار ہیں, فرماتے پیچھے دشمن آگے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. رب نے 300 میل پر بغیر ٹیلی فون لین کی آواز پہنچائی. مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں, زلزلہ آ گیا, آپ نے درہ مارا, فرمایا زمین جانتی نہیں ہے عمر تیرے اوپر بیٹھ کے انصاف کر رہا ہے, رک جا. مدینے میں زلزلہ رکا اور قیامت تک پھر آئے گا. مسٹر جیول متصب انگریز لکھتا ہے جب عمر دنیا میں حکومت کر رہا تھا اگر 10 سال عمر اور حکومت کرتا پوری دنیا پہ رب کا دین آ جاتا. میرے بھائیوں آپ فرماتے ہیں ان الاسلام یبکی علی موتک یا الی یوم القیامت یا عمر. لوگوں دنیا کے اندر قانون ہے, باپ مرتا ہے اولاد روتی ہے, اولاد مرتی ہے ماں باپ روتے ہیں, دوست مرتے ہیں دوست روتے ہیں, لیکن فرمایا عمر جب تیرے اوپر موت آئے گی قیامت کی صبح تک رب کا دین دنیا میں روتا ہی رہے گا. اللہ ایک عمر عطا فرمائے. حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو ہے, 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کرے ہم اس گھرانے کی پیروی کرنے والے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے؟
تو کسی نے جواب نہ دیا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا گھر پہنچے ہیں. پوچھا فاطمہ یہ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے تو عرض کی علی میری زندگی کی ایک آخری خواہش ہے. فرمایا میرے محبوب کی بیٹی بتاؤ کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے. پوچھا میرے محبوب کی بیٹی موت کے بعد تو پردہ نہیں ہے. جواب دیا علی میں پیغمبر کی بیٹی ہوں, میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. ماں یہ ملی حدیث میں آتا ہے قیامت والا دن ہوگا, اعلان لگے گا مدانس میں, یا آل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اے سارے مدانس والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنی آنکھیں بند کر لو. میرے محبوب کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہے 70,000 نور عینہ کے ساتھ لا کر پل صراط سے آگے تشریف لے جائے گی. ساری جنتی عورتوں کی سردار ماں ہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں ان کی خوش قسمی کیا ہے جب یہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ان کو گھٹی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والی زبان سے لگائی. بس اذان اور تکبیر پیغمبر پاک نے خود پڑھی ہے. نام حسن و حسین پیغمبر پاک نے رکھا ہے. جن کو نانا ملے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد ملے ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, والدہ ملتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں من حبنی وحب حاضین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرے گا, ان دونوں حضرت حسن و حسین سے محبت کرے گا, ان کے والد علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا, ان کی ماں حضرت فاطمہ سے محبت کرے گا, یہ میرا امتی قیامت والے دن میرے ساتھ ساتھ ہوگا. بس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹی ہوئی ہے, کوئی چیز اس کے اندر اٹھائی ہوئی ہے, میں نہیں جانتا تھا کیا ہے. جب میرے پاس تشریف میں نے عرض کیا, باس فارغ ہوئے, میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے, ما ھذا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھولا, ایک طرف حضرت حسن ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں, اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, واحبہما, اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر, واحب من یحبہما, اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر رہا ہے. دیکھو پیغمبر پاک دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے. ایک دفعہ رات کو خواب دیکھا, صبح آئی ہے, عرض کرتی اللہ کے محبوب آج میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. پوچھا ما ہوا؟ ام فضل دیکھ بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ عرض کرتی اللہ کے محبوب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا. فرمایا رأیت خیرا, ام فضل تو نے بڑا عمدہ خواب دیکھا ہے, اللہ حضرت فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں رکھ دیا جائے گا. بس رب نے حضرت حسین جیسا بیٹا عطا کیا, حضرت ام فضل کی گود میں رکھ دیا گیا. حضرت ام فضل فرماتی میں نے اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بچے کو اٹھا لیا. میں دوسری طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی کیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو برس رہے ہیں. میں نے پوچھا مالکا بے ابی انت امی, میرے آقا یہ کیا ہے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, رو کیوں رہے؟ فرمایا ام فضل ابھی جبرائیل امین آئے ہیں اور مجھے خبر دے گئے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی, قتل کر دے گی, اور مجھے وہ زمین بھی دکھائے ہیں جس پہ جناب اللہ سرخ مٹی پہ ان کو ذبح کیا جائے. یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ تھا اور شہادت والی نعم اللہ. اب اللہ کرے ہمارے اندر وہ صفتیں آ جائیں جو صفتیں اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. سب سے پہلے اللہ نے ان کو قرآن پاک کا حافظ اور قاری بنایا تھا.
اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا دے۔ اصل تو محبت یہ ہے کہ وہ عمل کرے بھائی جو حضرت نے کیا ہے، یہ ان کی اولاد۔ قرآن بچوں کو پڑھاؤ بھائی، رب نے آپ کو یہ عظیم دینی مدرسہ دیا ہے۔ بس پتہ ہے قیامت والا دن ہوگا، ماں باپ جب حافظ کے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایسا یکسا والدہ اللتان، ایسے دو جوڑے پہنا کر کھڑا کرے گا، پوری دنیا بیچ دی جائے ان جوڑوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ فَيَقُولَانَ بِمَا كُسِينَ هَذَا، وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ جوڑے ہمیں کس صلے میں ملے؟ رب فرمائیں گے تمہیں تمہاری اولاد کے قرآن پڑھانے کے صلے میں ملے۔ ہے حافظ کو اللہ میدان حشر میں کھڑا کر دے گا، جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی، اللہ فرمائیں گے حافظ یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، ان میں چلے جاؤ، اور 10 جہنمی انسان جو گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، جاؤ لے کر آؤ، میں خدا نے تمہارے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حافظ کے والدین جب میدان حشر میں کھڑے کیے جائیں گے، طلباء ان کو ایسے تاج پہنا کر اٹھائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ بس لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا خوش قسمت ہیں جنہیں میں نے اولاد دی تھی، اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، میں رب نے ان کو یہ تاج عطا فرمایا۔ تو ایک تو بھائی سارے اپنے بچوں کو قرآن حافظ بناؤ، ناظر بناؤ، اور صرف چھوٹے نہیں سارے بڑے بھی لگو طالب علم بنو، یہ روح کی غذا ہے ہماری۔ ہم نے ایک جگہ پہ ہمیں بلایا گیا، مولانا آج ہمیں ٹائم تو کیوں بھائی، آج ہماری دستار بندی ہے۔ ایک 67 چکے ہمارے ساتھ موزم باز سے آگے، تو ہمارے شاگرد ہیں، ہم گئے تو کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، جناب ناظرے بوڑھے آدمیوں نے 7 آدمیوں نے ختم کیا، اور 7 آدمیوں کے دیگے پکائے اور ان کے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی۔ اور یہی میں نے واقعہ ایک جگہ پہ بیان کیا، ہمارے شاگرد ہیں، اس نے کہا مولانا، میں نے کہا یار بڑوں کا بھی درس شروع کرو، تو وہ مجھے بتا رہے مولانا آپ کی وجہ سے 14-15 چھک ہمارے ٹانگوں والی کے ساتھ، مولانا میرے پاس 14 بڑے بڑے چودھری داخل ہیں، اجنالے میں ہمارا درس ہوتا ہے، وہاں میں نے بیان کیا، تو وہ بتا رہے میرے پاس 45-40 بندے داخل ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر آج بسم اللہ پڑھ لی نا، اور یہ ماحول ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، موت آگے قیامت تک فرشتے پڑھاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سخاوت عجیب عطا کی تھی۔ واقعہ لکھا کہ 3 شہزادے حج پہ جا رہے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ کی قدرت قافلے سے بچھڑ گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، نہ کھانے کا سامان پاس ہے نہ پینے کا، بس 5 منٹ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے ہیں، ایک مائی ہے، پوچھا مائی کوئی پینے کے لیے چیز ہے؟ ایک بکری تھی، مائی نے کہا بیٹا یہ بکری ہے، اس کا دودھ نکال لو پی لو بھائی۔ شہزادے اترے، دودھ نکالا پیا بھائی۔ مائی بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے؟ مائی نے کہا بیٹا اور تو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بکری ہے، اس کو ذبح کرو، میں تمہیں پکا کے دیتی ہوں، کھا لو بس۔ شہزادوں نے ذبح کیا، مائی نے بوٹی گوشت پکا کے دے دیا۔ جانے لگے تو کہا مائی ہم ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اگر مائی تجھے اللہ مدینے لے آیا تو ہم تیری اس بکری کا بدلہ تجھے ضرور دیں گے۔ شام کو خاوند آیا، اس نے پوچھا بھائی وہ بکری کہاں گئی؟ اس نے کہا اس طرح کے قریشی ہاشمی مہمان آئے تھے، میں نے ان کو کھلا دی۔ بڑا خاوند ناراض ہو گیا، آخر چپ ہو کے چپ کر گیا بھائی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں فاقہ آیا، تو مشورہ یہ ہوا کہ دونوں چلتے ہیں مدینہ طیبہ۔ دونوں مدینہ طیبہ پہنچ گئے، دن کو مینگنیاں جمع کرتے اور بیچتے بازار میں، تو رات کو گزارا کرتے۔ ایک دن مائی مینگنیاں اٹھا رہی تھی، اللہ کی قدرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، پہچان لیا، فرمایا مائی مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتی ہوں۔ فرمایا مائی میں تیرا وہی مہمان ہوں جس کو تو نے بکری کا دودھ پلایا تھا اور بکری کا گوشت کھلایا تھا۔ حضرت نے آرڈر دیا غلاموں کو ابھی 1000 بکری جمع کی جائے۔ 1000 بکری جمع کی، 1000 سونے کا دینار جمع کیا۔ فرمایا جمع کر کے نا نوکر سے کہا جاؤ اس مائی کو میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ۔ جب لے گئے تو وہاں بتایا یہ وہی مائی ہے جس نے ہمیں بکری کا دودھ بھی پلایا تھا اور بکری کا گوشت بھی کھلایا۔
حضرت حسین رضی اللہ نے آرڈر دیا ابھی 1000 بکری جمع کرو بھائی. 1000 بکری جمع ہوگی, 1000 دینار. فرمایا مائی یہ تیری بکری کا بدلہ ہے, بس ابھی ہمارے بھائی عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جایا گیا. انہیں پوچھا دونوں میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے 1000 بکری, 1000 بکری, 1000 دینار دیا ہے. حضرت اٹھے آرڈر دیا 2000 بکری جمع کرو اور 2000 دینار جمع کرو. 4000 بکری اور 4000 دینار دے کر کہا مائی یہ تیری بکری کا بدلہ ہے. کتنا سگی گھرانا ہے, اتنی شان ہے اس گھرانے کی. ایک دفعہ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے جنازے پہ تشریف لے کے واپس آئے, تھکے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حافظ حدیث, حضرت آپ کے پاؤں جھاڑ رہا ہے اس سے گرد و غبار. حضرت حسین رضی اللہ عرض کرتے ہیں حضرت آپ اتنے بڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ. فرمایا بیٹا مجھے رہنے دو, بس جو شان جو مقام میں آپ کا جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو یہ آپ کو کندھے اور اپنی گردیوں کے اوپر اٹھا کے رکھ لیں. تو بھائی اگر اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت والی نعمت دی ہے تو مقام تھوڑا دی ہے بھائی. رب نے جنتی سارے جنتی کے نوجوانوں کا رب نے سردار بنا. اور آخری بات سمجھ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی بھائی. یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائیوں, داڑھی رکھنا بہت بڑا اجر ہے. حسینی وہ ہے جس کی شکل حضرت حسین رضی اللہ جیسی ہو بھائی, صحابہ جیسی ہو, پیغمبر پاک جیسی. آپ دیکھیں داڑھی رکھنا ایسا عمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالف المشرکین اوفر اللحا وقف الشوارب. میری امت والو مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کتراؤ بھائی. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فالہ اجر 100 شہید. اس فتنے کے دور میں ایک اگر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لوگے میرا رب تمہیں 100 شہید کا ثواب دے دے گا. میرے بھائیوں یہ داڑھی رب کو اتنی پیاری ہے, رب نے ایک فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے, قیامت کی صبح تک پڑے گی. سبحان الذی من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ, عورتوں کو خوبصورت بنایا بالوں اور میڈیوں کے ساتھ. کام دونوں الٹ ہیں. حمام پہ بیٹھ کر مسلمان لڑکی اپنے سر کے بال صاف کرتی ہے اور اسی حمام پہ بیٹھ کر مسلمان بھائی اپنی داڑھی کو صاف کرتا ہے. یہ مناقض سوچو صحیح بھائی, مشابہت کن کی ہے؟ رب کعبہ کی قسم پیغمبر تو روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کرتی. فرمایا 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو تاکہ یہودیوں سے مخالفت آ جائے. من تشبہ بقوم فہو منہ, جس قوم کی مشابہت کرو گے رب اسی قوم میں کھڑا کرے گا. پھر سفید ریش ہے, یہ سفید بال رب کو بڑے پیارے ہیں. حدیث میں آتے ہیں قیامت والے دن اللہ سفید ریش گنہگار مسلمان کو عذاب دینے کا ارادہ کرے گا. رب کو سفید بالوں کو دیکھ کر رب کو حیا آ جائے گا. میرے مسلمان بھائی تیرے سفید بالوں سے تو آسمانوں کا رب بھی حیا کرے گا, لیکن ان سفید بالوں پہ اس طرح چلا کر گندی نالی میں ڈالتے ہوئے نہ تو اللہ سے حیا کرتا ہے نہ اپنے باپ پیغمبر سے حیا کرتا ہے. داڑھی ایک بالش سے کم نہیں ہے, ایک مٹھ سے کم نہیں ہے. جن بھائیوں نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے بڑھانی ہے, جنہوں نے رکھی نہیں ہے انہوں نے انشاءاللہ آج پکا ارادہ کرنا ہے. میرے بھائیوں فرعون لاکھوں فوجوں کے ساتھ 10 محرم کو غرق ہو گیا. اس نے ایک مصنوعی بیروبیہ رکھا ہوا تھا جو موسیٰ کلیم اللہ کی شکل و صورت بنا کر مجلس والوں کو ہسایا کرتا تھا. رب نے اس کو بچا دیا, باقی لاکھوں فوجوں کو رب نے غرق کر. جب یہ آ رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی میرا اللہ یہ تو مجھے بڑا دکھ دیتا تھا, یہ کیسے بچ گیا؟ رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر الحبیب لا یعذب من کان علی صورت الحبیب. میرے پیارے محبوب اپنے محبوب کی شکل و صورت بنانے والوں کو عذاب نہیں دیا کرتا. میرے محبوب یہ تیری شکل و صورت بناتا تھا, مجھے اتنی پیاری ہے تیری شکل و صورت کہ میں نے اس وجہ سے اس کو عذاب دینا برداشت کوئی نہیں کیا. بس یہاں لکھا مسلمانوں اللہ کے لیے عمل تو پلے ہے کوئی نہیں, کم از کم شکل و صورت تو بنا لو بھائی.
दुआ जिस मजमे में रहते हुए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत का दावा करते हुए और फिर उस पर अमल करते हुए और आज ही रखाने से मेरा रब तुम्हारे नामा माल में 100 शहीद का सवाब दर्ज कर दे। और ये भी सुन लो, दाढ़ी में 7 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है मर्द को खूबसूरत बना देती है। दूसरा ये है कि मर्द को बारोब बना देती है। तीसरा फायदा ये है कि औरत और मर्द में इम्तियाज करने वाली है। चौथा फायदा ये है कि ये बुजुर्गी की निशानी है। पांचवा ये है कि ये शराफत की अलामत है। छठा ये है कि प्यारे पैगंबर की सुन्नत है। और सातवां ये है कि सारे अंबिया की सुन्नत है। बस तो मेरे भाइयों, आज के बाद अपने चेहरे पे कौन कौन भाई सजाने को तैयार है, भला हाथ खड़ा करो। पता तो आप मोहब्बत का लगता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा करे। तो अल्लाह पाक से दुआ है जो बातें कही सुनी कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। हज़रत दुआ माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर साढ़े दिलों में कोशिश फरमाई। अल्लाह करे